چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ تازہ ترین ویڈیوز اور تصاویر کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا وہ ضرور حصہ لیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کا جمعرات کو انتقال ہو گیا۔ اس خبر نے عالم اسلام میں رنج و الم کی ایک لہر دوڑا دی اور تعزیت کا ایک دراز سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ معروف عالم دین مولانا رابع حسنی ندوی طویل عرصے سے بیمار تھے اور ندوے میں 93 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کی نماز جنازہ ندوے میں آج رات نماز عشاء کے بعد تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی اور اس کے بعد میت ان کے آبائی شہر رائے بریلی کے لیے روانہ کی جائے گی۔ کل یعنی 14 اپریل کی صبح رائے بریلی میں بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے لیے بعد نماز فجر کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ مولانا کی تدفین آبائی گاؤں واقع قبرستان میں عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین گرامی کرناٹک حکومت کے ذریعے سے مسلمانوں کا 4% کوٹا ختم کرنے کی ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف داخل عرضی پر سماعت کے لیے حامی بردی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے پی پاردے والا کی بینچ نے وکیل کپل سبل کے مطالبے پر غور کرنے کے بعد اسے فہرست بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات 2023 کے لیے بی جے پی نے اپنے 23 امیدواروں کی دوسری فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ حال ہی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے والے سابق کانگریس لیڈر ناگراج چھبی کو کل گھٹکی سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس سی لیڈر اشونی سمپگی کو کولار گولڈ فیلڈ یعنی کے جی ایف سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ پارٹی کی سینئر لیڈر کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا کے قریب این آر سنتوش کا نام دوسری فہرست سے بھی غائب ہے، جبکہ پہلی فہرست جاری ہونے کے بعد باغیانہ رخ اختیار کرنے والے جگدیش شٹر کا نام دوسری فہرست میں بھی شامل نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے بعد دہلی پولیس کمشنر نے ایک سرکولر جاری کر کے چارج شیٹ اور ایف آئی آر میں دقیق اردو الفاظ کا استعمال کرنے سے اجتناب کرنے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرکولر میں ایسے 383 الفاظ کی فہرست دی گئی ہے جو عام طور پر بول چال میں استعمال نہیں ہوتے۔ سرکولر میں کہا ہے کہ ان دقیق الفاظ کا مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی جگہ ہندی اور انگریزی کے آسان الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر بی بی سی کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی۔ ہندوستان کی جانچ ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بی بی سی انڈیا کے خلاف بیرون ملک کی فنڈنگ معاملے میں مبینہ طور پر بے ضابطگی برتنے کے الزام میں فیما کے تحت کیس درج کر لیا۔ ای ڈی کے ایک سرکاری ذرائع نے بی بی سی انڈیا کے خلاف کیس درج کیے جانے کو لے کر جمعرات کو جانکاری دی۔ بتایا کہ ای ڈی نے بیرون ملک کی کرنسی ایکسچینج کے اصولوں کی مبینہ خلاف ورزی کے لیے فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ فیما کے تحت بی بی سی انڈیا کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2014 سے 2022 کے درمیان مزدوروں کی حقیقی اجرت میں 1% سے بھی کم کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مودی کے دوست اڈانی کی املاک گزشتہ 5 سالوں کے دوران 1440% بڑھ گئی ہے۔ ناظرین گرامی بھٹنڈا یعنی پنجاب کے بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن پر بدھ کی صبح فائرنگ میں 4 جوانوں کی شہادت کا معمہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ شام 4:30 بجے پھر سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک اور جوان کی موت ہو گئی ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے جمعرات کو بتایا کانسٹیبل اپنی سروس رائفل کے ساتھ سنتری ڈیوٹی پر تھا۔ کانسٹیبل سے صرف ایک کھوکا اور کارتوس کا ڈبہ ملا۔ اس فوری طور پر ملٹری اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے نے انکشاف کیا کہ ایکناتھ شندے گرفتار ہونے کے خوف سے بی جے پی کے ساتھ گئے ہیں۔ آدتیہ ٹھاکرے نے گزشتہ روز دعویٰ کیا کہ ایکناتھ شندے ماتوشری میں آنے کے بعد روئے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بی جے پی کو حمایت نہیں دی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے بھی آدتیہ ٹھاکرے کی اس بیان کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کی شہری بلدیاتی انتخابات کے لیے میئر کی 8 سیٹوں پر بدھ کی رات اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر نریش اتم پٹیل نے مکتوب جاری کر کے اس کی اطلاع دی۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے پارٹی کے لیڈروں مقامی ارکان اسمبلی کے ساتھ میئر کے امیدواروں پر دن بھر بات چیت کی۔
اس کے بعد رات گئے امیدواروں کا اعلان کیا۔ پارٹی نے جن 8 سیٹوں پر میئر امیدواروں کا اعلان کیا ان میں لکھنؤ، میرٹھ اور الہ آباد شامل ہیں۔ پارٹی کی طرف سے جاری کی گئی فہرست کے مطابق لکھنؤ سے وندنا مشرا، گورکھپور سے کاجل نشاد، الہ آباد سے اجے سریواسو، جھانسی سے رگھویر چودھری، میرٹھ سے سیما پردھان، شاہجہاں پور سے ارچنا ورما، ایودھیا سے آشیش پانڈے اور فیروز آباد سے مسرور فاطمہ کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ ناظرین، پنجاب کے گڑھ شنکر میں کل دیر رات سڑک حادثے میں 8 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جبکہ متعدد زخمی ہو۔ پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بدھ کی دیر رات تقریباً 50 عقیدت مند بیساکھی کی اجتماع میں شرکت کے لیے چرن چھو گنگا کی طرف جا رہے تھے۔ اسی درمیان ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں کچل دیا۔ حادثے میں 5 عقیدت مندوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 3 لوگوں کو اسپتال میں لے جانے کے دوران موت ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے ہندوستان کے ان میڈیکل اسٹوڈنٹ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یوکرین میں رہ کر طبی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب ایسے ہندوستانی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے یوکرین نے خوشخبری دی ہے۔ یوکرین ہندوستانی طلباء کو ہندوستان سے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے گا۔ یوکرین کی نائب وزیر خارجہ ایمین زاپوروا نے 10 سے 12 اپریل تک ہندوستان کا 6 روزہ دورہ کیا تھا اور 12 اپریل کو انہوں نے ہندوستانی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے متعلق کہا کہ یوکرین بیرون ملکی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ان کے ملک سے ہی فائنل امتحان دینے کی اجازت فراہم کرے گا۔ ناظرین، شام اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی خدمات اور ایئر لائن سروس دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں فریقوں نے اعلان بدھ کے روز سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کی دعوت پر شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے دورے کے دوران ایک مشترکہ بیان میں کیا۔ 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد شام کے کسی وزیر خارجہ کا یہ پہلا سعودی دورہ ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے صومالیہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر متحرک ہونے کی اپیل کی ہے۔ صومالیہ کے دورے کے دوسرے دن بھی اپنے رابطوں کو جاری رکھتے ہوئے گوٹرس نے پریس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ صومالیہ میں امن اور استحکام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے دنیا سے اپیل کی کہ وہ صومالیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے کام کریں۔ ناظرین گرامی، روس وزارت خارجہ نے سیاسی حکام سمیت 333 کینیڈین شہریوں کا روس میں داخلہ ممنوع قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا کہ کینیڈا انتظامیہ روسی حکام، سیاستدانوں، صحافیوں، ماہرین اور کھلاڑیوں پر مستقل پابندیاں لگا رہی ہے۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن جو بائیڈن نے ان کی بے عزتی کی۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا، وہ عظیم لوگ ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین گرامی، شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور درمیانی اور اس سے زیادہ فاصلے کی میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے جو کہ جزیرہ نما کوریا اور جاپان کی پانیوں میں گرا۔ خبر کے مطابق جاپانی امور دفاع نے میزائل تجربے کے بعد شمالی جزیرے ہوکائیڈو کی رہائشیوں کے لیے الرٹ جاری کیا تھا جو کہ اب واپس لے لیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران میں بڑے پیمانے پر طالبات کی اسکولوں میں فوڈ پوائزننگ اور ملک میں احتجاجی مظاہروں کا موجود ہونے والے واقعات کے حوالے سے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بورشٹروڈ دفتری گورنر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ جن لوگوں کا تعلق شہر کی اسکولوں میں بڑے پیمانے پر تعلیمات کی ناسازگی صحت کے واقعے سے پایا گیا تھا انہیں پکڑا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی فوج نے شام میں کارروائی کے دوران داعش کے اہم کارکن حذیفہ الیمنی کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق امریکی فوج نے شام کے مشرقی علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھاپہ مار کارروائی کے دوران حذیفہ الیمنی کو 2 ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لیا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایریٹریا میں چند ماہ پہلے گرفتار کیے 28 یمنی آزاد کر دیے گئے۔ یمنی میڈیا کے مطابق ایریٹریا میں مختلف عرصے میں تقریباً 150 یمنی ماہی گیر گرفتار کیے گئے تھے، جن میں سے 28 کو آزاد کیا جو کہ یمنی ساحلی شہر حدیدہ پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی